السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کو جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے اور کافر کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت کی حالت کیا ہوتی ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے، الگ الگ حالت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالی کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزہ کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتے روح کو قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر خوشبو آتی ہے جیسے مشک کی خوشبو آ رہی ہو، اور اس خوشبو کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت خوشخبری دیتے ہیں۔ فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان اول کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین، علیین بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، بڑی بڑی چمکدار ہوتی ہیں، دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے، اپنے دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراونے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھائی دیا جاتا ہے، چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو۔
کیونکہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مومن بندہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ کو نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر مجھ سے سوال کرنا، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ یا تا حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر جائے چوڑی کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنایا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت خوشخبری دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، نم کا نومۃ العروس، یعنی واپس جانا تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی واپس نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالی اسے اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہاں سے سفر آخرت یعنی آخرت کا سفر، آخرت کے سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک کالے چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں۔ اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمان کی طرف لائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح لے کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو دستک دینے پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ موت کے فرشتے جب اس کافر کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟
جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، اس لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجیل یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح سوال و جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر پوچھتے ہیں من رب کا ما دین کا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ کافر جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ منافق کے اس جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے جنت جس سے اللہ نے تمہیں تمہارے نفاق اس کے ساتھ کافر پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قبر کا اژدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے، یعنی زمین پر کبھی ہریالی نہیں اگے گی، کبھی پیڑ پودے نہیں، گھاس نہیں اگیں گے، اس قدر زہریلا ہوتا ہے۔ ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ قبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اس طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہیں، ہر بار اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ یہ سارے عذاب قیامت تک کافر کو ملتے رہتے ہیں۔ قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے۔ کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوف زدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال و جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیین میں ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ کفار، منافقین اور مشرکین کی ارواح کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ علیین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ علیین کتاب کا نام بھی ہے جس میں اہل ایمان کے نام درج کیے جاتے ہیں، اور دوسرا معنی جگہ کا ہے، یعنی جہاں اہل ایمان کی ارواح قیامت تک قیام کریں گی، قیامت تک رہیں گی۔ اسی طرح سجین کتاب کا نام بھی ہے جس میں کفار و مشرکین کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین جگہ کا نام بھی ہے جہاں کفار اور مشرکین کی ارواح قیامت تک قید کی جاتی ہیں۔ یہ قبر کی وہ کٹھن گھٹنائی، یہ قبر کی وہ کٹھن گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی قبر کے فتنے سے آپ نے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھاتے تھے، یعنی قرآن پاک کی آیات سکھانے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی توجہ دیتے تھے اتنی ہی خاص توجہ فتنہ قبر سے پناہ مانگنے پر دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک آخری بات، ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر ہم تقریر کریں، بیان کریں، تو اس موضوع کو ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز پوری جانکاری ہم آپ حضرات کو اس موضوع پر ٹاپک پر دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔